مینوں بدلہ نہ لے کے دیو. سارے دے سارے لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے نے. سارے آ کے آکھن لگے سونیا اج تواڈے یار ابو بکر ساڈے پادری کے چہرے تے تھپڑ مارے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نے کون بلائے کے آقا فرماتے ہیں ابو بکر پادری کے چہرے تے تھپڑ مارے بچا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے سونیا پادری نے رب دی گستاخی کی ہے. میرے ایمان میں گوارا نہیں کیتا کہ میں برداشت کر لواں. آتا ہے فقیر ہے یہ آتا ہے فقیر ہے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا. میری کل ہوئی ہے پادری کا کلمہ نعوذ باللہ میں نے نہیں کیا جھوٹ بولنے لگ پیا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اپنا کوئی کمال لیا دوائی دے. ابو بکر صدیق کی آنکھیں آنسو لگ پے. ابو بکر صدیق رونے لگ پے. سونیا اٹھے تے کلا سا تیرا گواہ ہے کوئی نہیں. رب نے جبریل کو بھیج دیتا. پریشان نہ ہوگی ابو بکر کا گواہ دنیا میں نہیں تھے کوئی کر نہیں. ابو بکر کی گواہی میں رب آپ دیتا ہوں. دنیا کے گواہ کوئی نہیں دے سارے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی گواہی رب نے دی تھی. کیویں دی سنیے قرآن میں فرمایا لا تسبی اللہ القول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. سونے میں ڈوبا پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے. میں سن لیا سی تو اس گریبان میں آخیا رب فقیر دے عوام کھڑی ہے. رب فقیر دے عوام مالدار ہے. رب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی آپ دی ہے. اگر نہیں سمجھ آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت کو خواب دے کے سمجھ ہے. مکہ شہر ہے اللہ میں تینوں اٹھ لے جائے. مکہ شہر کے اندر دارون ندوہ ایک جگہ ہے. دارون ندوہ کے سارے مکے کے سردار 24 بے ایمان اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. اب مشورہ بتانے کی پیا ہوتا ہے. میرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے منن والے سرکار دے منن والے بڑھتے جا رہے ہیں. آقا کی محبت دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں. آقا کا کلمہ پڑھوانے سے آقا ہوتے جا رہے ہیں. کیوں نہ ہوئے اصل انہوں مبارک دیئے ایک بندہ آقا لنگا ایڈ کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بند کرنے اندر بند کر دینے دوسرا بول کے آتا ہے کہ ایڈ کرو گے دیکھیں بنن والے چھڑوا لیں گے. دوسرا بول کے آتا ہے ایڈ کر لیا آقا علیہ السلام نو اصلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیش نکالا دے دینے مکے جو کٹ دینے کسی اور شہر بھیج دینے کیا بول دیا ہے اگر ایڈ کرو گے دیکھیں بنن والے ہوتے ہی پہنچ جاؤ گے. چوتھا بول دیا یار ایڈ کرنے نعوذ باللہ استغفر اللہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے قتل کر دیا کہ آدھے مر جائے گا. نعوذ باللہ نہ انہوں کوئی بیٹھنے والا کوئی ہونے گا نہ انہوں کوئی منن والا کوئی ہونے گا. ادھر اتنے پروگرام انہوں نے بنایا ہے. ادھر رب نے جبریل کو بھیج دیتا ہے. جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی کر میرے یار کو آخ دے آج رات مکے نہیں مکہ چھڑ کے مدینے والے ہجرت کر کے جانا ہے.
رب کا قرآن ہے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ رب کا قرآن پیش کیا کرنا رب العالمین نے قرآن کا ترجمہ دے بنتا ہے رب العالمین فرمانے سویا محبوبہ مکے والے نے اج صلاح کی تین تدبیراں کیتیاں نے کہ اے آندے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے رب نے اساں سرکار کو بچانا ہے اساں سرکار کو بچانا ہے اساں اپنے محبوب کو بچانا ہے فرمایا سونے حضرات مکے نہیں مکہ چھڑ کے مدینے والی ہجرت کر کے چلے جانا ہے جبریل میں کلے جانا ہے میرے وقت کے میرے وقت سارے جبریل میں کلے جانا ہے فرمایا نہیں نال ابو بکر کو لے کے جانا ابو بکر لے کے جانا یاری یاری ہوئے تیج دی ہوئے پیار ہوئے تیج دا ہوئے محبت ہوئے تیج دی ہوئے عقیدت ہوئے تیج دی ہوئے علمت ہوئے تیج دی ہوئے عشق ہوئے تیج دا ہوئے آقا فرماتے ہیں جبریل میں کلے جانا یا اللہ میں کلے جانا جبریل اگر نہیں سوڑیاں کلے نہیں ابو بکر کو کام لے کے جانا میرے وقت کیا جو پتہ نہیں انہوں سمجھ آگے انہوں نہ آگے میری تقریر ہے تھی نہیں رہتی بڑی بڑی دور تک لوگ کی سنتے پہ ہوتے ہیں میری مجبوری ہے میں کچھ چک کرنا انہوں آگے کرنی ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں جبریل میں کرنے جانا ہے فرمایا نہیں ابو بکر نام لے جانا ہے رات کہنے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما دے مولا علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے ہیں علی سونیا جی سونیا حکم ہوئے فرمایا اے مکے والے میاں امانتہ میں تسا انہاں نوں صبح واپس کر کے میرے پیچھے ہجرت کر کے آ جانا ہے میں مکہ چڑھ کے مدینے وچ چلے آواں یسرب وچ چلے آواں اللہ اکبر علی فرماتے ہیں سونیا کار دے کافر ایمان ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے نے یا اللہ میں باہر نکلنا چاہتا ہوں باہر کافر ایمان تلوار لے کے کھڑے نے سونے محبوبہ ہاتھ میں مٹی پکڑ کے یاسین پڑھنا تیرا کام ہے سجدہ تو جا انیا میں کرتا جاواں سجدہ تو جا انیا میں کرتا جاواں اب ایتھے جڑا توجہ کریا جے آقا علیہ السلام اپنے گھروں باہر نکلے نے مولا علی پاک مکے والے نے امانتاں دے کے نکلے نے پھر محبوب چاہ رہے نے سیدھا ابو بکر کو گھروں نال لے گئے پھر محبوب ابو بکر کے دروازے کے قریب پہنچے ابو بکر جلدی نال پار آئے میرے محبوب نے دیکھا ابو بکر تو جلدی نال پار آئے کی کل خیر دے ہے سونے تسا ہجرت کر کے نہیں کہ چلے میں بھی نال جانا ہے سونے ہجرت کر کے چلے آقا فرمانے نے ابو بکر رب نے مینوں حکم دیتا ہے میں تا کسی نوں دسیا ہی نہیں سوائے علی کو میں پتہ نہیں کیوں سمجھ آئے جو نہ ہو رہے کرتا گیا ہوں میں کسی نوں دسیا ہی نہیں سوائے علی پاک کو تینوں کے پتہ لگ گیا ہے اوتے یا جبریل سی یا علی سی اوتے ہے ہی اور کوئی نہیں
تینوں کے پتا لگ گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روڈ لگ پہ اکھاں جو سبحان لگ پہ روندے روندے فرماتے سونے میں کوپا تساں ایک دن آتے نہ سی ایک دن آیان والا ہے اساں مکہ چھڑ کے اساں والی ہجرت کر کے چلے جانا ہے میں اس دن تو لے کے رات نو کبھی ستا ہی نہیں پتا نہیں کہ دو سرکار ہجرت میں نام جانا گا سونے میں تو نیند ہی نہیں آئی سی پتا نہیں کہ وہ سرکار نکلن زمین سرکار دمال جانا ہے بہان والے آدم کا پھر تو آن والے ایسا بھی میری تیرے کو کوئی ایمان نہیں لیکن توجہ ضرور کرے گا کر میری کل سے میں جڑی عرض کرنا چاہنا جنہیں محبت کرنی ہوتی ہے پیار کرنا ہوتا ہے وہ ایک کاری ہے دو جگہ بہت ایسے یہ اپنی اپنی محبت ہوتی ہے لیکن توجہ کرنا کہ میں کوئی گل کر رکھا میرے محبوب جا رہے ہیں ساتھ دے بن جا رہے ہیں رات کے اندر میرے محبوب کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے آقا علیہ السلام تیار ابو بکر کبھی پکے تھے کبھی پیچھے کبھی پیچھے تھے کبھی پکے کبھی کپے تھے کبھی سجے کبھی سجے تھے کبھی کپے آقا فرماتے ہیں وقت عجیب گل ہے کبھی لگے ہونا ہے کبھی پیچھے ہونا ہے کبھی پیچھے ہونا ہے کبھی لگے ہونا ہے کبھی کپے ہونا ہے کبھی سجے ہونا ہے کبھی سجے ہونا ہے کبھی کپے ہونا ہے ابو بکر لوگ میرے سونے میں کوٹھا میں تو اللہ سے آل پہ رکھا تو اللہ سپورٹی دارا ابھی تو اکی ہونا میں تو ایج لگتا ہے جنہوں نے چوکا پر حملہ کر دے لگے میں دوڑ کے پیچھے آ جانا ہوں تو میں سچی ہونا میں ایج لگتا ہے جنہیں کھپے ہو حملہ کر لگے میں دوڑ کے کھپے آ جانا ہوں پیار والے اگر سینے کے لائی لے جانے کے برابر اس سے ایمان ہے نا انشاءاللہ تیرا سینہ بات بات ہو جائے گا میں کئی گل کر لگا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو کوٹے میں اٹھایا گیارہ میل اٹھایا جوانا نہ پتا کوئی نہیں پتا ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن بزرگاں میں پتا ہے 11 میل کتنی دور سفر بنتا ہے 11 میل ابو بکر صدیق نے اپنے یار کو موٹیاں تے اٹھایا اگلی گل سنی یار کو موٹیاں تے اٹھایا میرا ایمان میرا وجدان میرا یقین آتا ہے 11 میل تک ابو بکر صدیق کا سینہ سرکار کی ایڑیاں دے بوسے لیتا رہا ہے 11 میل تک سرکار دے پیر مبارکاں نوں ابو بکر صدیق کا سینہ چومدا رہا ہے 11 میل تک پیراں نوں چومیا ابو بکر دے سینے نے پھر غار دے قریب پہنچے آقا فرماتے ہیں ابو بکر مینوں جان دے فرمایا سونیا نہیں پہلے میں جاننا رات نوں نیرا ہوئے پتر دے نال پیو ہوئے تے پتر دی کوشش ہوتی ہے ابا کی ہوئے اوکھا ویلا ہوئے تے ابا ہی سنبھالے لیکن سرکار دے نال ابو بکر دی محبت ویکھ لے ابو بکر صدیق فرمایا نہیں سونے اینو کار وچ پہلے جا لے جو کار تے بہنوں پتہ سراغ بڑے سراغ سن سارے بند کیتے دو رہ ایک بھی لوگ کے بیٹھا ہے جتنی تمنا ہے جتنی آرزو ہے جتنی خواہش ہے تیرا ہوئے مدینے کا ماہی آوے دے میں موٹا دیتا ہوگا موسیٰ نبی تے دور دا اس کو بھی 600 سال پہلے دا ایسا
موسیٰ نبی نے پوچھتا ہے موسیٰ میں دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات ہوئی صاحب کو جنارا پوچھتا ہے تو کی کر نہیں صاحب یار جتا نام بیٹا سونے ہو آپ جتا سونے ہو مسلمانہ میری تیری بندی دیکھا ساڑھے سینے اندر پیاری کوئی نہیں ساڑھے سینے اندر محبتی کوئی نہیں ساڑھے سینے اندر عقیدتی کوئی نہیں آقا علیہ السلام کے علماء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے سن میری اپنے خاصہ سن میری خاص میری ایسی آنکھ میری ہوئے چہرہ سرکار نہ ہوئے میری ہوئے چہرہ دعا والے سونے کا ہوئے بیٹی میری ہوئے بیٹی میری ہوئے بیوی محمد رسول اللہ بھی ہوئے مال میرا ہوئے سرکار عادل کرتے ہیں میں سرکار دے عادل دے مال بردہ کر جاؤں سرکار سے رات کرنا جاؤں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری ایک خواہش نے پوری ہو گئی بیٹی میری ہے نکاح سرکار کو ہو گیا ہے آج گول ابو بکر دیئے سر سرکار دے گول ابو بکر دیئے سر آمینہ دلال دے آج مولا کوئی کرو چھوٹنا کوئی میرے محبی فرما کوئی ساڑھے تبھی کرم فرما دے کوئی ایسا ویدایا جاوے ایسا مدینے دے ماہی نو دیکھ لئیے خواب اندر تیرے سوڑے میں موڑا دیدار ہو جائے خواب اندر تیرا سوڑا میں موڑا ہو جائے ساڑھے تے کرم ہو جائے ساڑھے تے پھر پانی ہو جائے سونے ساڑھے تے کرم فرما دے ہو کبھی آؤ کبھی باتیں بھالے یا رسول اللہ کبھی آؤ غریبوں کے محلے یا رسول اللہ گناہگاروں تو آگے راہ بندے یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے تو آگے اگر پتہ نہیں کلو کرم ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کوئی میرا مسلم اللہ کہتے اور لوگوں اللہ کی قسم کا میانا تم آنا تیرا کرنے کرم کمانا مدینے میں ماہی کا کرنے آؤ نہ تم جو کرنا اس سرکار کے خدا ہو آؤ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان مقام عزت بلندی میں کی بیان کرنی ہے رب کا قرآن بیان کیا کرتا ہے میرا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وقل اللہ اللہ الحسنى اللہ الحسنى ادھر اپنا قرآن ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ إِلَّا أُمَّتِهُ تُحْصَى ادھر اپنا قرآن اعلان کیا کرتا ہے اپنے محبوب کے پیار کا میرا دار کتاب اپنے محبوب کے صحابہ کا تذکرہ کر دیا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يا قوم بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے چلنے کا اعلان کیتا ہے میری مسجد میں بھی کئی بار اعلان ہو گیا ہے آسے پاسے مسجدہ سے بھی دوسرا اعلان سنتے ہو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اب میں مسجد میں پیسہ کی ضرورت ہے چندے کی دور ہے اکثر مسجدہ سے جمعے رات والے دن صبح بھی چندہ منگیا جاتا ہے شام کو بھی چندہ منگیا جاتا ہے اب دیکھنا مسجد نبوی ہے زبان
زبان مصطفیٰ لیے آقا فرماتے ہیں صحابہ چندے کی لوڑے پیسے کی لوڑے کافرانہ جہاد کرنا ہے. عمر پاک فرماتے ہیں میرے دل وچ خواہش آئی اب میں سارے تو پہلا نمبر لینا سارے تو پہلا نمبر سب تو زیادہ مالک میں دینا ہے. سارے گھر ٹر گئے. ابو بکر فرماتے ہیں میں سارا مال اکٹھا کیتا. تفسیراں میں موجود ہے ابو بکر صدیق اینج ہاتھ مار کے دیوار میں بیٹھے نے کتے سوئی بھی نہ میرے پر رہ جائے. آپ تھوڑے جڑے مسیطے دین لگے ہیں جب کوئی 50 کا نوٹ آئے اور تھلے کر کے 10 تو مولوی 10 بڑے تھوڑے ہیں پھر رب بھی انہیں بھی دیتا ہے جنہیں رب چراغ دے دے رہی ہے رب انہیں ہی زیادہ. ابو بکر ہاتھ مار کے دیوار دے وچ پھرتے پے کتے سوئی نہ رہ جائے جیڑی میں رب دے راہ وچ خرچ نہ کراں. ابو بکر صدیق مال لے آئے. عمر پاک مال لے آئے. عثمان پاک مال لے آئے. مولا علی پاک اپنا مال لے کے آئے. صحابہ اپنا مال لے کے آئے. پھر والے آئے پھر تو والے اج ایویں صدیق نہیں پڑی ہوتی. اج ایویں ابو بکر صدیق دے نعرے نہیں بجتے. اج ایویں سرکار دے غلام ابو بکر صدیق دے دل نہیں بناتے پے. اج ایویں سرکار دے غلام ابو بکر صدیق کو یاد نہیں پے کرتے. لوگوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق مال لے آیا. سارے صحابہ مال لے کے آ گئے. میرے نبی فرماتے ہیں ہاں بھائی علی سونیا کی لے کے آئے. سونیا میرا مال لے کے آیا ہوا. عثمان کی لے کے آئے. سونیا میرا مال میں لے کے آیا ہوا. عمر تو کی لے کے آئے. عمر پاک فرماتے ہیں سونیا تاج جتنا مال سی تو حصے کا کتنے ایک حصہ میں لے آیا. ایک حصہ میں گھر والے آواز چھڑایا. یہاں سب کے دعویٰ قربان چھڑا اتنا نہیں رکھا جانا سرکار دے یار. ابو بکر صدیق کی عظمت تو قربان کرتے ہوا. ابو بکر صدیق یہی کہتے سر میں تنوار دیوا میں تنوار تنوار دیوا میں تنوار دیوا نبی کی چکی تو پانوار دیوا. سونیا اشارہ دعا ہے قربانیاں میں پیش کر دیواں گا. اشارہ تو سر مال میں پیش کر دیواں گا. اور جو میرے دھیان کریا ہے ابو بکر صدیق والے نے بڑے توجہ فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی لے گیا ہے سنت ہے. ابو بکر لوگ فرماتے ہیں سونیا جو کچھ ہے سب کچھ لے آیا. جو کچھ ایسی سب کچھ لے آیا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کار کی چھڑائے کتوں رب کے لئے ہو جائے بات. ابو بکر کار کی چھڑائے. ابو بکر صدیق پروانہ سونے اللہ دے رسول کی محبت میں چھڑایا. اللہ دے رسول کی محبت میں چھڑایا. وہاں پہ آنے واسطہ کرتے کری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پایا ہوا لباس بھی اپنے نام سرکار خیرات کر دیتا. اپنے جسم کے اوپر تاج پا لیا. تاج پا لے تاج تو پایا سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق تشریف فرما رہے. میرے نبی نے ایجنی کا ماری ہے
جبریل آیا بیٹھا ہے، آقا فرماتا ہے جبریل تو کی میں امتحان تو کرے آتے توجہ کرے آتے میرے محبوب نے بیٹھا جبریل کہ میں آیا جبریل نے اور لباس پائے میرا لباس ابو بکر صدیق نے پایا اور پاک جبریل نے پایا یہ حجرات صدیق نے پایا آقا فرماتے ہیں جبریل آج میرے یار ابو بکر کا لباس پائی کرنا ہے کی وجہ ہے جبریل اگر سونے اللہ میں حکم دیتا ہے جبریل جلدی کر میرے محبوب نے یار ابو بکر نے سب کچھ اللہ کے نام سب کچھ قربان کر دیتا ہے لباس ابو بکر صدیق میں وہ لباس مطال ہے جبریل جتنی دیر تک صدیق کے لباس پائی رکھے اتنی دیر تک دنیا کوئی لباس پانا اپنی گل پتہ نہیں کیوں سمجھ آئے کیوں نہ آئے جبریل میرے یار گناہ جبریل میرے یار گناہ صدیق کو پوچھو اس حالت میں رب تے راضی بھی ہے کہ نہیں کون پیا پوچھتا ہے اوکھے ویلے تیرا کوئی بیلی تیرے آگے تینوں پوچھ لوے نا تینوں پیسے دی ضرورت ہے کہ نہیں بندہ ساری زندگی بھولدا نہیں یار نے مینوں اوکھے ویلے پوچھیا ہے رب آپ پیا پوچھدا ہے جبریل میرے یار نو پوچھ میرے یار دا یار میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی انیاں گلاں سرکار نے جبریل کولوں پوچھیاں پیال والے میں کمیں بیان کراں جبریل دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے ٹائی مار کے صدیق رون لگ پے صدیق نے انیاں گلاں سنیاں تے رون لگ پے سونیا میں کتھے عرشاں والا خدا کتھے سونیا تساں ہی پوچھ لو تے بڑی گل ہے رب پہ پیا پوچھدا ہے رب پیا پوچھدا صدیق نے سونیا میں 100 واری رب تے راضی ہاں پر مینوں اے بھی تے دسو میرے تے میرا رب راضی بھی ہے کہ نہیں یار آپا بھی کوئی کام ہو جا کر لئیے کہ عرشاں والا خدا ساڑھے تے راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ ساڑھے تے راضی ہو جائے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بات ختم کرنے ان الفاظ تے میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر آ میری انگوٹھی ہے ان دے اتے اللہ دا نام لکھوا لیا انگوٹھی اتے اللہ دا نام لکھوا لیا صدیق لکھوان گئے اللہ دا نام لکھوا لیا محبت نے گوارا نہیں کیتا کلا اللہ یار دا نام نہ ہوئے آکھیا بھئی یہ دے نال محمد بھی لکھ دے یہ دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق لکھوا کے آ گئے سرکار نو آ کے تو اے انگوٹھی وکھائی اللہ محمد نال صدیق بھی لکھیا ہوا آقا فرماندے نے ابو بکر میں تینوں کلا اللہ کیا سی تو میرا نام لکھوا لینا نال اپنا بھی لکھوا لے آپ فرماتے نے سونیا میں پوپا میں تے کلا اللہ دے نال تہاڈا نام لکھوایا اپنا نام تے نہیں لکھوایا سونیا میں پوپا میں ایتھوں تک لوگ انتشارت کر سکنا سا فوراً جبریل آ گئے فوراً جبریل آ گئے جبریل آ کے میں سونیا میں پوپا رب کے آیا خدا تسا نو آکھیا کلا اللہ دا نام لکھوا کے لیا صدیق دی محبت نے گوارا نہیں کیتا میں کلا اللہ دا نام لکھواوا نال سرکار دا نام لکھوا لیا ہے سرکار دا جدوں نام لکھوایا اللہ دی محبت نے گوارا نہیں کیتا نال صدیق دا نام نہ ہوئے
اللہ محمد صدیق نے لکھوایا ہے، صدیق دا نام اللہ نے آپ لکھے ہے۔ آنے صدیق فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ اس عقیدے